لیٹس انڈرسٹینڈ کہ رشیا، چائنا، یورپ اور یو ایس سب کے لیے گرین لینڈ اتنا امپورٹنٹ کیوں ہے؟ میپ پہ دیکھیے تو آپ کو شاید خالی لگتا ہو، لیکن جیو پالیٹکس میں اٹ از پرائس لیس۔ گرین لینڈ ایک ایسے انٹرسیکشن پہ واقع ہے جہاں پر میزائل ڈیفنس، نیوکلیئر ڈیٹرنس، اسپیس وارفیئر، آرکٹک شپنگ روٹس اور ریئر ارتھ منرلز سب کچھ موجود ہے۔ اس لیے سب کا فوکس گرین لینڈ پہ ہے۔ یونائٹڈ اسٹیٹس کے لیے گرین لینڈ از ہوم لینڈ سیکیورٹی، یعنی نیشنل سیکیورٹی۔ ریڈار سسٹمز انہیں پرووائڈ کرتے ہیں ارلی وارننگز اگر کوئی میزائل لانچ ہوتے ہیں فرام رشیا اور فرام چائنا۔ گرین لینڈ میں ہی ایک ایسا کنٹرول زون موجود ہے جس کو GIU کے گیپ کہتے ہیں۔ یہ ایک ایسا چوک پوائنٹ ہے جہاں سے رشین سب مرینز کو گزرنا ہی پڑتا ہے اگر انہوں نے اٹلانٹک اوشن تک پہنچنا ہے۔ اس وجہ سے رشیا کے لیے گرین لینڈ ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ ماسکو نہیں چاہتا کہ یہاں پر ملٹرائزیشن بڑھے اور یہاں پر مزید کسی اور ملک کا قبضہ ہو۔ سو رشیا نے چاہے اپنی سب مرینز کو موو کرنا ہو یا اس میں فریڈم کے ساتھ نارتھ اٹلانٹک میں موو کرنا ہو، اس کو سوٹ نہیں کرتا کہ گرین لینڈ میں مزید ملٹرائزیشن ہو۔ چائنا کے لیے گرین لینڈ از اے لانگ گیم۔ بیجنگ اپنے آپ کو ایک نیئر آرکٹک اسٹیٹ کہتا ہے اور وہ وہاں پر اپنا انفلوئنس مینٹین کرنا چاہتا ہے فیوچر میں۔ کیسے؟ مائننگ کے ذریعے سے، انفراسٹرکچر، ڈیٹا کیبلز اینڈ ریسرچ، اور ظاہر ہے یہ سارے جو انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہے ان کا ڈوئل یوز ہوگا، ملٹری ویلیو بھی ہوگی، سول ویلیو بھی ہوگی۔ فار یورپ گرین لینڈ از این ایکسپوزر، ایک اولڈ پرابلم ہے۔ یورپ نے کبھی کوشش ہی نہیں کی کہ اپنی سیکیورٹی کو US سے ہٹ کے بھی مضبوط بنانے کی کوشش کرے۔ گرین لینڈ کنگڈم آف ڈنمارک کا حصہ ہے، yet for decades Europe treated it as a periphery rather than the strategic value جس کو چائنا نے بھی سمجھ لیا، رشیا نے بھی سمجھ لیا اور US نے بھی۔ پر اب وہ وقت آ گیا ہے جب گرین لینڈ خالی نہیں رہا۔ It is the most contested space in the world right now۔